بہت بڑا خلا بھی ہے. تو چونکہ بہت ساری گفتگو ہم تمہید کریں اچھی نہیں ہے، لیکن کچھ جو ہے جو مشورے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سب کے سامنے پیش کروں. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اردو یونیورسٹی ہے جس اسٹیٹ کے اندر، وہاں کے اضلاع کے یہ حالات ہیں، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز جو ہے، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ بہت سارے ایسے کورسز جیسے ڈسٹینس ایجوکیشن میں آپ ایم اے ان ایجوکیشن لا سکتے ہیں، یا اس طرح کے اور بھی جو کورسز ہیں، بی لپ کے کورسز لا سکتے ہیں، ایم لپ کے کورسز لا سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی لائبریریاں ہیں زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے اس قوم کو وہاں پر تقرر کے لیے ہم ایلیجیبل کرا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کورس مکمل کر کے وہ وہاں پر تقرر پا سکتا ہے. ہم کب تک بہت محدود، کیونکہ ہم جب دوسری یونیورسٹیوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کو دیکھیں، ڈسٹینس ایجوکیشن میں بہت سارے کورسز ہیں، تو ہمیں کورسز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ڈسٹینس ریگولر روڈ میں بھی شہر کے لوگ نہیں جڑ پا رہے ہیں، جیسے کہ الحسن صاحب نے کہا کہ 2 ادارے جو ہیں یہاں پر فلک نما اور انجینئرنگ کالج کی جو بات ہوئی ہے، اس طرح سے ڈسٹرکٹ میں بھی کھولنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک مشورہ اور دینا چاہوں گا کہ جو اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو کہیں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کے لیے لوگوں کے ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ کورم سبھی کے پاس پورے ہیں، تو کیوں نہ ان کو جوڑا جائے، یہ آپ کے فارغین ہیں، ان کو گائیڈ شپ دی جائے تاکہ پی ایچ ڈی کے جو بچے ہیں، جیسے محبوب نگر میں بتایا کہ وہاں پر پالپوری یونیورسٹی میں شعبہ ہی نہیں ہے، محبوب نلگنڈا میں شعبہ ہی نہیں ہے. جب شعبہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. شعبہ ہونے کے بعد جو وہاں پر لوگ داخلہ لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال چونکہ اشارہ ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو پیپر دوں گا اس میں ان تمام چیزوں کی نشاندہی کروں گا. اشارہ کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کام ہو سکتا ہے. بہرحال مجھے یاد کیا گیا، اس کے لیے بہت شکریہ. شکریہ. خدا 2022 میں حاصل کیا، یہ شرف مجھے اس یونیورسٹی نے عطا کیا. یقیناً اگر مولانا نیشنل اردو یونیورسٹی یہاں پر موجود نہیں ہوتی تو شاید میں آج اس مقام پر موجود نہیں ہوتا. تو بے حد شکریہ اس پروگرام کے تمام منتظرین کا اور حاضرین کا. جزاک اللہ خیر. پی ایچ ڈی کی تکمیل ہوئی 28 دسمبر 2017 کے جمعہ کا دن، وہ ہمیشہ یاد رہے گا جس دن فائنل وائبہ ہوا. شعبہ ترجمہ سے پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا پہلا طالب علم رہا. نگرانی کا مشفق استاد پروفیسر جنید ذاکر صاحب نے تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ہر دن تحقیق کی پیشرفت کو جانتے تعلیمی تحقیق کی تجارتی میدان میں آگے بڑھنے کے آراء و افکار سے نوازتے. آپ آج ان کی علمی موجودگی زندگی کے ہر لمحے کو مایوس بنا دیتی ہے اور مان کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں درجہ رحمت کرے. محمود دہلوی کی زبان میں جنہیں اب گردش اخلاق پیدا کر نہیں سکتی، جنہیں اب گردش اخلاق پیدا کر نہیں سکتی، کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں دور غریباں میں. اس کے بعد پروفیسر ظفر الدین صاحب نے بھی بہترین طریقے سے ہمیں آزادی کے تقاریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے کہتے ہیں. 10 سے زائد میں نے اس میں ایوارڈ جیتے. 2008 میں کامن ویلتھ یونیورسٹیز کی ایک کانفرنس رہی، اس میں بھی شرکت کا موقع ملا. اسی کے ساتھ اس دوران تقریباً 5 سے زائد کتابیں میری منظر یہاں پر آ چکی ہیں. فی الوقت 2012 میں ایک کمپنی جی آئی آئی ٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے میں نے اسٹارٹ کی. تقریباً 30 سے زائد افراد اس میں کام کر رہے ہیں. اسی سال 2000 یعنی کہ 24 میں 11 نومبر کو میں نے اور ایک کمپنی وزڈم ہاؤس کے نام سے شارجہ میں اسٹیبلش کیا ہے، جس کا کام ترجمہ اور نشر و اشاعت ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے استاد ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے نام سے آرٹ گیلری بھی میں نے اسٹارٹ کی ہے. المختصر والمهم جامعہ حضرت کا موجودہ علمی سرمایہ مشرق و مہربان اساتذہ منتظمین بلند بالا عمارتیں، کیمپس کا حاصل ماحول، طلباء کی آمد و رفت، داخلی و خارجی تعلیمی کھیل و کود کے مقابلے، میڈیا سینٹر کی نشریات، طلباء و اساتذہ کی تنظیمیں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہو کر مسلسل ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہیں. بالخصوص موجودہ شیخ الجامعہ الغاز حسن صاحب کی دعوت المعالم جو شاندار انتظامی علمی عملی اور ضمانتی ذوق کے مالک ہیں. یونیورسٹی کو ترقی دینے کے لیے دن اور رات ترقی دینے کے لیے قدم کاوش کر رہی ہیں. آپ کی ترقیات دیکھ کر وہ فرحت اور انبساط محسوس کرتے کہ ہو رہی ہے. اس چمن کو سجانے اور تعلیم کو صنعت و حفظ سے وابستہ ہونے کے لیے حکومتی اور قائمی اداروں سے اشتراکی و مفاہمتی معاہدے کر کے طلباء کو مستقبل کے درخشاں بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. اخیراً میں بارگاہ الہی میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دائماً سرسبز و شاداب رکھے. آمین. ماس کون نہیں کرنا ہے تو آپ وہاں سے کریے.
پھر میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا 2015 میں اور وہ میرا سفر ختم ہوا 2017 میں، جس میں مجھے بہت سارے ایسے موقع ملے جو میں کہیں اور ہوتی تو شاید مجھے نہیں ملتا۔ اس کے دوران بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں دورہ کرنے کا موقع ملا اور دلی جیسے بگ FM ریڈیو میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوئی، پھر میں نے دوسرے کورسز بھی کیے اور پھر میں نے پڑھانا اسٹارٹ کیا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اردو پڑھانے کا موقع ملا، اور وہ بھی CBSE بورڈ کے اسکول میں جہاں اردو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ایسا اسکول تھا جہاں میں نے اردو پڑھانا اسٹارٹ کیا، اور وہ کہیں نہ کہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بدولت مجھے موقع ملا تھا۔ اس کے بعد 2023 میں نے پھر سے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے PhD میں ایڈمیشن لیا، اور ابھی میری ریسرچ شعبہ ترسیل اعمال اور صحافت سے چل رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن جو محبت مجھے یہاں پہ ملی، فرینڈس ملے اینڈ ٹیچرز ملے، تو آئی کنٹینیوڈ ہیئر، جبکہ میں نے پہلے ہی بیچلرز ایک اچھے کورس میں کیا تھا جو میس کمیونیکیشن اینڈ ملٹی میڈیا پروڈکشن تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ مجھے بھی زیادہ ملے گا نہیں۔ دین میرا ماسٹرز ختم ہونے کے بعد آئی وینٹ بیک، اور میری ایک اچھی جاب ہوئی ازمو، ایک کمپنی تھی جہاں پہ میں ایز اے کانٹینٹ رائٹر کام کرتی تھی فار 1 ایئر، اینڈ اس کے بعد میں نے PR شروع کیا کائزن دہلی بیسڈ کمپنی میں۔ دین آئی وینٹ بیک ٹو ہوم، وہاں پہ میں نے دہلی پبلک اسکول میں ایز اے ریڈیو ٹیکنالوجسٹ پڑھایا فار 1 ایئر، اینڈ دین آئی واز ورکنگ ان برلا اوپن مائنڈس ایز این اکیڈمک کوآرڈینیٹر۔ سو یہ جو اردو یونیورسٹی سے میں زیادہ اردو جانتی نہیں تھی، اور مجھے لگتا ہے صرف 10th تک میں نے اردو پڑھا تھا۔ یہاں اردو میں نے جو پہلی بار لکھا، مجھے میں بہت ہوتی کہ پتہ نہیں مجھے آئے گا لکھنا یا نہیں آئے گا، بٹ آئی ڈڈ ویری ویل ان مائی ماسٹرز، اینڈ ابھی میں ریسرچ اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم میں، اینڈ میں سب کو گڈ وش دے رہی ہوں، اور تھینک یو فار انوائٹنگ اس، اینڈ خدا حافظ۔ کے بعد انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا رخ کیا۔ یہاں پر میرے جاننے والوں نے بہت سارے جو ہے انہوں نے کہا کہ اردو میڈیم سے اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اردو میڈیم سے ایسے ملازمت کے موقع نہیں ملتے، لیکن میں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی۔ میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا، لہٰذا میں نے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اپنی B.Ed مکمل کی۔ یہاں پر مجھے ایسے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا جنہوں نے میری مخفی صلاحیتوں کو ابھارا، کیونکہ ایک مولوی بھی ہے جو بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے ان کے ذات کو پروان چڑھاتا ہے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ مولانا آزاد کا ایک قول ہے کہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو خواب دیکھنا ہوگا، لہٰذا میں نے بھی اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، یعنی میں ایک پیشہ تدریس سے وابستہ ہونا چاہ رہی تھی، اسی لیے میں نے BSc کا انٹرنس لکھا اور اچھے نمبرات سے رینک حاصل کیا، اور میں لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ میری ملازمت کے حصول کے سلسلے میں سارا عمل و دخل میری مادری زبان اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہی ہے، کیونکہ یہاں سے حاصل کردہ تعلیمی اسناد اور تعلیم نے میرے کام اور کارکردگی کو چار چاند لگا دیے ہیں، اور اسی وجہ سے میں ایک اچھے عہدے پر آج فائز ہوں۔ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے جڑے تمام افراد اور یونیورسٹی کے بانی، چانسلر، وائس چانسلر اور تمام اساتذہ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مجھے ایک اچھے عہدے پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کو اعلیٰ ترین مدرسین، مترجمین، صحافی، محققین، نقاد فراہم کرنے کے علاوہ بہترین سائنسدان، ٹیکنالوجیشینز، بزنس ایڈمنسٹریشنز اور بہت کچھ دیا ہے۔ راغب وقت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف ان احباب کا تذکرہ کرے گا جنہوں نے تلنگانہ ریاست کے محیط میں اقلیتی بہبود میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ میری مراد مانو کہ وہ تعلیم یافتہ فارغ التحصیل ہیں جنہوں نے
تلنگانہ حکومت میں بحیثیت اردو افسران ملازمت حاصل کی ہے. یہاں پر میں انفرادی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں, مجموعی طور پر کر رہا ہوں, کوئی فی الوقت یہاں پر موجود نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر آتا ہے ڈاکٹر منیب آفاق کا. میرا اس ناچیز کا نام ڈاکٹر منیب آفاق ہے اور میرا تعلق ادونی سے, ضلع کرنول سے ہے, مگر حال فی الوقت حیدرآباد میں مقیم ہوں. کہا جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت 3 چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. بالخصوص اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ادارہ یا اساتذہ, نمبر 2 خود کی محنت, اور تیسرا دوستانہ ماحول. یہ تینوں چیزیں مجھے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مہیا کی ہے, کیونکہ میں یہاں پر بائی چانس نہیں آیا بلکہ بائی چوائس آیا. مجھ سے پیشرو ایک محرر جموں کشمیر کے محرر نے کہا کہ انہوں نے بائی چانس یہاں پر داخلہ لیا. میں نے عمدن یہاں پر داخلہ لیا. جس وقت میں حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ایم اے کیا, ٹاپر تھا, اس کے بعد ایم فل کا انٹرنس لکھا تو الحمدللہ عالمی سطح پر اس وقت ہمارا انٹرنس ہوا تھا عالمی سطح پر. اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹاپ رینک مہیا کیا ایم فل میں. مگر دیکھتے ہی دیکھتے میرے محسن استاد پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب وہاں سے یہاں پر منتقل ہو گئے. تو میں نے چاہا کہ مجھے بھی ان کے پیچھے مولانا آزاد میں داخلہ لینا چاہیے.